مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے کئی ایک ایسے وظائف ہیں جو اس ماہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 7، 8، 9، 10 اور 11 تاریخ، یہ 5 دن ایک ایسا بہترین عمل ہے جو شخص یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خاص فضل فرمائیں گے، اور خاص طور پہ جس شخص کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس سے ناراض ہوں ان کے لیے یہ عمل کرنے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی ڈال دیتے ہیں۔ جس شخص کے کاروبار میں زوال آیا ہوا ہو وہ اپنے کاروبار کے لیے کر سکتا ہے، جو اپنی عزت میں اضافہ چاہتا ہو وہ اپنی عزت کے اضافے کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے۔ 7، 8، 9، 10 اور 11 محرم، یہ 5 دن ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ جو شخص یہ کرے گا اس کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ رکے ہوئے کاموں کو کھول دیں گے، اس کی پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی فرما دیں گے اور اسے سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ عمل جیسے میں پہلے عرض کرتا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر وظائف کام کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وظائف مؤثر نہیں ہوا کرتے، وہ پھر یہی کہتا رہتا ہے کہ میں نے تو یہ وظیفہ کیا تھا، مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ وظائف میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے فرائض کا اہتمام کیا جائے، یعنی فرض نمازیں، اس کے علاوہ جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے ان فرائض کی ادائیگی کے بعد جب وظائف کیے جائیں گے تو وہ وظائف مؤثر بھی ہوں گے، زود اثر بھی ہوں گے اور جلد از جلد اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا۔ تو یہ وظیفہ عزت میں اضافے کے لیے، ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، اپنی عزتوں کے اضافے کے لیے، کام روزگار میں برکت کے لیے اور ہر رکے ہوئے کام کو چلانے کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل میں نے تاریخیں بتا دی، 7، 8، 9، 10 اور 11 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد 6 نوافل پہلے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ ان میں پہلی رکعت میں سورہ قریش اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں، 6 نوافل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں جو 2 رکعتیں ہوں گی ان میں پہلی رکعت میں سورہ قریش، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ سورتیں پڑھنے کے بعد جانماز پہ بیٹھ کے 1919 مرتبہ 1919 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے درمیان بات نہیں کرنی اور اس کے شروع اور اخیر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد یہ 5 دن 7، 8، 9، 10 اور 11 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد جا نماز پہ 6 نوافل پہلے ادا کریں، چاہے مسجد میں ہوں گھر میں ہوں۔ 6 نوافل، وہ نوافل ایسے پڑھنے ہیں کہ ان کی پہلی رکعتوں میں سورہ قریش اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جا نماز پہ بیٹھ کے یا ذل جلال والاکرام 1919 مرتبہ یعنی 1919 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع اور اخیر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
اللہ تبارک و تعالی جو جس حاجت کے لیے پڑھے گا اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔